میرے ایک دوست بیرون ملک سے آئے. انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے وہاں ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے جو کہ وہاں کا مہنگا ترین ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے. وہاں کوئی عام آدمی جو ہے نا وہ اندر جانے کی بھی ہمت نہیں کرتا. اتنا مہنگا ہے اور اس کی کوالٹی بھی ظاہر ہے اس کے حساب سے بہت اعلیٰ ہے. اور وہاں وہی لوگ جاتے ہیں وہ اس ملک کے جو امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں. غریب تو چھوڑے، ایک میڈیم کلاس شخص بھی جو ہے نا باہر سے اوائڈ کرتا ہے وہاں جانے میں کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا. جعفر شیرازی آپ سب کو سلام عرض کرتا ہے. تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ وہ اسٹور جو ہے جب بھی کرسمس کا وقت آتا ہے یا یہ بڑا تہوار آتا ہے نا ان کا، تو وہ اسٹور ایک رعایتی سیل لگاتا ہے. اور سیل بھی اتنی زیادہ اس پہ وہ ڈسکاؤنٹ دیتا ہے کہ ایک لوٹ مار بچ جاتی ہے. اور وہ دن ہوتے ہیں، جو چند دن ہوتے ہیں اس تہوار کے، کہ جس میں اس اسٹور میں غریب سے غریب شخص بھی جو ہے اندر جاتا ہے اور اپنی پسند کی چیزیں خریدتا ہے. اسٹور کا مالک کہتا ہے کہ میں سارا سال میں اتنا نہیں کماتا جتنا اس ایک کرسمس کے تہوار کے وقت جو ہے میں رعایتی سیل لگا کر اپنے پروفٹ کماتا ہوں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی اس بات پر، لیکن یہ حقیقت تھی. اب آگے مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں رمضان آ رہا ہے. میں کل فروٹ لینے گیا تو اس نے کہا کہ صاحب یہ جو فلانی چیز ہے یہ اتنے روپے کلو ہے. میں نے کہا بھائی ابھی تو رمضان آیا ہی نہیں ہے، ابھی سے آپ نے قیمت بڑھا دی. اس نے کہا، وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا بھیا ابھی تو رمضان آیا نہیں ہے، جس دن رمضان آئے گا تو اس کی قیمت اور ڈبل ہو جائے گی. تو مجھے ایک بڑا افسوس بھی ہوا کہ دکھ ہوا مجھے اس کی یہ بات سن کر کہ کتنی دیدہ دلیری کے ساتھ وہ یہ بات کہہ رہا ہے. اور جبکہ ایک صرف مسلمان کی حیثیت سے ہی نہیں، ایک انسان کی حیثیت سے بھی جو ہے ہمیں کم از کم اس تہوار پہ، اس مبارک مہینے میں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ غریب سے غریب شخص بھی جو ہے وہ کب روزہ اگر رکھتا ہے صرف ایک چھوٹی سی روٹی کھا کر، تو کم از کم شام کو اس کو ایک چھوٹا سا فروٹ تو مل سکے. عیاشی کو تو آپ چھوڑ دیں، لیکن کم از کم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو سستی ہو جائے. لیکن بس دکھ یہی ہوتا ہے کہ ہر کوئی انتظار کرتا ہے کہ بس کسی طرح سے رمضان آئے تو ہم پورے سال کا جو منافع ہے نا وہ لوگوں کے سے کھینچ نکالیں. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ جو ہے نا سیلفش ہو گئے، خود غرض ہو گئے. ہم صرف اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے سامنے جو بھی ہو اسے ہم نہیں دیکھتے. اب رمضان میں 2 دن باقی ہے، کچھ دن باقی ہیں، تو میں نے دیکھا کہ گوشت کی دکانوں پہ ہجوم کھڑا ہوا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے یہاں کوئی لڑائی ہو رہی ہے یا یہاں پہ کچھ فری بٹ رہا ہے. لیکن نہیں، وہ مہنگا ترین گوشت بھی لوگ اسٹاک کر کے خرید رہے ہیں. انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ بیچارے مہینے بھر گوشت دیکھ بھی نہیں سکتے. کھانا تو بہت دور کی بات ہوتی ہے. تو یہ ہمارا احساس پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اتنے بے حس کیوں ہو گئے. آپ یقین کریں کہ ہے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ان چیزوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں. تو لیکن اب اس کا حل کیا ہے؟ اب حل یہ ہے کہ کم از کم ہم انفرادی طور پر بھی تو کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں نا. اور وہ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے دسترخوان کو چھوٹا کیوں نہیں کرتے. میں نے کئی گھروں میں دیکھا ہے کہ جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو 20 قسم کی چیزیں وہاں پر جو ہے سجی ہوئی ہوتی ہیں. کھایا کچھ نہیں جاتا، لیکن 20 قسم کے آئٹم وہاں پہ سجے ہوئے ہوتے ہیں. ان 20 قسم کے آئٹم پہ جو خرچہ ہوتا ہے وہ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یہی خرچہ، اسی میں سے کچھ پیسے جو بچ رہے ہیں ایک سادہ سا ہم ٹھیک ہے ایک سادہ سا افطار کر کے اور ہم اپنے جو مذہبی رنگ ہے اس کو اپنا لیں. لیکن باقی جو ہے
उस सादगी से जो बचत होती है, उस बचत से क्यों ना हम किसी गरीब की मदद करें और उसे ये एहसास दिलाए कि रमज़ान उनके लिए रहमत बनकर आया है। बड़ा अफ़सोस होता है ये सब कुछ देखकर, लेकिन बात वही है कि सिर्फ अफ़सोस करने से क्या होता है, तो इसके लिए हमें ये वाक़ई स्ट्रगल करनी पड़ेगी। मैं भी आप लोगों से यही अपील करूँगा कि देखें, महंगाई महंगाई महंगाई, सही बात है कि महंगाई है, बहुत है और होगी आगे चलकर, लेकिन कम से कम इस मुबारक महीने में थोड़ा सा जो है रहम अपने दिल में पैदा करें। और ये रहम वो लोग पैदा कर सकते हैं जो डायरेक्ट चीज़ों के ऊपर कुदरत रखते हैं। एक फ्रूट वाला है, एक दुकानदार है, यानी हर वो चीज़ जो खाने पीने की चीज़ें हैं जो कि रमज़ान मुबारक में इस्तेमाल होती है, कम से कम उन चीज़ों में ही कुछ डिस्काउंट कर दे, इतना डिस्काउंट कर दे कि एक गरीब शख्स भी उसे खरीद सके, उसे खा सके और पूरा रमज़ान उसे ये दुख ना हो कि वो सुबह से भूखा रहा और शाम को भी उसे कुछ ना मिला। आप और हम इतना कर सकते हैं, अपने दस्तरखान को छोटा करें। हम अगर इफ्तार बहुत बड़े पैमाने पे नहीं हुई तो हम मर नहीं जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम रोज़े में मर भी जाते हैं ना इफ्तारी ना मिलने से, तो शहादत का रुतबा मिलेगा। तो कम से कम शहीद बनने के लिए ही अपनी इफ्तारी को थोड़ा छोटा कर दें। तो ये छोटी इफ्तारी जो है आपको बहुत बड़ा मकाम अता करेगी दूसरी दुनिया। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप सब मिलकर कोशिश करें कि अपने खर्चे कम करके जो बचत होती है उस बचत से उन लोगों के बारे में अमली इक़दाम करें जो लोग इस मुबारक महीने में भी फ्रूट नहीं खा सकते, कुछ नहीं खा सकते। शुक्रिया बहुत बहुत।